بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخی طور پر ہر انسان کے لیے عبرت کا مقام رکھتا ہے۔ یہ بھارت میں واقع احمد آباد شہر کے عام سے محلہ کا واقعہ ہے۔ 90 سال کے بوڑھے آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ مکان کے مالک کو گزشتہ 5 مہینوں سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان شدید غصے کی حالت میں مکان کا کرایہ وصول کرنے آیا۔ کرایہ وصول نہ ہونے کی صورت میں غصہ کھا کر بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ شخص بے چارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس بزرگ کی یہ حالت دیکھ کر محلے والوں کو بہت ترس آیا، لہٰذا وہ سب اکٹھے ہوئے اور مالک مکان کے پاس گئے اور درخواست کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق سے ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے بھی نحیف اور لاچار آدمی کو دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا، لہٰذا وہ بھی رکا اور تمام معاملہ کی تصاویر کھینچی۔ پھر ایڈیٹر کے پاس گیا اور ایڈیٹر کو اس تصویر کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ کیسے آج ایک مفلوق الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلے داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت دیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصاویر دیکھی تو ایک دم سے چونک اٹھا اور فوراً حیرانگی کے عالم میں رپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ سوال سنتے ہی رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، حالانکہ معمولی سے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی خود لگاتا ہے۔ اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو کہا کہ بے وقوف، تم جانتے نہیں، یہ ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ یہ سنتے ہی رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں! خیر اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار قائم مقام وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مہیب مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر گلزاری لال نندا سے کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے۔ خدا را اس معمولی سے مکان کو چھوڑ دیجیے۔ مگر گلزاری لال نندا نے اس آفر کو خوشی خوشی قبول کرنے کی بجائے یہ کہہ کر سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولیات پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ یہیں اس کوارٹر میں رہے گا۔ بالآخر گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لیں۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ، کھانا پینا شروع ہو گیا، اور ادھر جب مالک مکان کو یہ علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو وہ گلزاری لال کے پاس آیا اور اس کے پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے اور بس۔ ناظرین کرام، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک گلزاری لال زندہ رہا اسی کرائے کے مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا، حتیٰ کہ اس خبر کے پھیلنے کے بعد نہ صرف سرکاری اہلکار اور گورنمنٹ کا عملہ اس کے پاس آتا جاتا رہا، بلکہ کئی بڑے لوگوں نے اسے فلیٹ آفر کیے کہ آپ اس فلیٹ، اس بڑے گھر میں رہیں، ہم آپ کے نام یہ مکان کر دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے تو۔ ہندوستان کے سب سے امیر ترین بزنس مین مکیش امبانی کے والد دھیرو بھائی امبانی نے بھی انہیں ایک بنگلہ دینے کی پیشکش کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ گلزاری لال نے کبھی بھی کسی کی آفر کو قبول نہیں کیا اور اسی ایک کوارٹر میں اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں گلزاری لال نندا کی حالات زندگی کے کچھ ضروری پہلوؤں پر۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ زندگی کی مشقتوں سے لڑ کر آخر احمد آباد میں ہی فوت ہو گیا۔ گلزاری لال جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم رہا اور 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند و پایہ منصب پر فائز رہا۔
بنیادی طور پر FC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا بھی رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا ماننا تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر۔ انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان یہ ہے کہ آپ بھگوان کے تھوڑے دیے پر خوش رہیں۔ ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ تنگ دستی میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ کرائے کے مکان میں زندگی بسر کی 99 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا۔ بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم سیاستدانوں کو بخشا تھا۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم پاکستانی سیاسی رہنماؤں کی بات کریں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے اور دل میں شدید قسم کی حسرت یا دعا آتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی گلزاری لال نندا یا ملک معراج خالد جیسا حکمران عطا فرما۔ جبکہ ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کے موجودہ اور بڑے سیاسی رہنماؤں کی سادگی کا یہ حال ہے کہ کراچی میں پیپل پارٹی کے قائد کا مرکزی گھر کئی ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ گھر ایک وسیع محل ہے جو کراچی کے سب سے مہنگے علاقے کلفٹن میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی ان کا ایک گھر ہے جو 25 ایکڑ میں ہے۔ اس میں 10,000 لوگوں کے جلسے اور میٹنگ کے لیے وسیع جگہ موجود ہے۔ اسی طرح نون لیگ کا ہر ممبر بھی عیاشی پہ اترا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیگر عزیز بھی پاکستان کے پیسے سے عیاشی کر رہے ہیں، لیکن دبئی وغیرہ میں بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے فلیٹ خریدے ہوئے ہیں۔ اگر ہم خان صاحب کی بات کریں تو ان کا بنی گالا والا گھر بھی تقریباً 37 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور یہ گھر بھی کسی لحاظ سے کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کا نعرہ بھی تبدیلی اور سادگی کا تھا۔ یہ گھر جائز پیسے سے بنا یا ناجائز سے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معذرت کے ساتھ 37 ایکڑ کے گھر میں رہنے سے ان کا بھی سادگی کا رویہ قطعاً ظاہر نہیں ہوتا۔ بالکل یہی حال شریف فیملی کا ہے۔ ان کی بھی ریمنڈ کی جائیداد 1700 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور یہ اٹلی میں موجود ویٹیکن سٹی سے بھی 15 گنا بڑی ہے۔ اب یہ جماعت بھی اپنے پارٹی کے نغموں میں دعویٰ کرتی ہے کہ غربت کو کم کرنا ہے، غریب کے گھر کو بھرنا ہے، مگر ان کے دعوے بھی ان کے رہن سہن سے میچ نہیں کرتے۔ بہرحال ناظرین کرام، اتنی پرکشش، مہنگی ترین اور بڑی بڑی رہائش گاہوں میں رہنے کے بعد ان رہنماؤں کی طرف سے غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا نعرہ کچھ متضاد سا معلوم ہوتا ہے۔ میرا اب آپ سب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کر اپنی پارٹی بازی سے نکل کر بتائیں کہ شاہانہ ترین طرز میں رہنے والے ہمارے سیاسی رہنما کیا واقعی غریب عوام کی بہتری اور ترقی کے بارے میں درست دعوے کرتے ہیں؟ کیا یہ عوام کی حالت بدلنے سے متعلق سنجیدہ ہیں یا صرف کھوکھلے اور بے جان نعرے ہی لگاتے ہیں؟ ایسے لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے ہی کیے گئے تمام وعدے بھول جاتے ہیں اور اپنا ذاتی بینک بیلنس اور جائیدادیں بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت کی منزلوں سے لاپرواہ ہو کر صرف دنیا کے مال و متاع میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب انہیں اپنے کیے گئے ہر عمل کی سزا و جزا بماسود مل جائے گی۔ بھارت کے شہر لکھنؤ میں پہلی دفعہ بلدیہ کے انتخابات ہوئے تو اپنے زمانے کی مشہور رانی بائی طوائف امیدوار بنی۔ جب طوائف امیدوار بنی تو اس کے خلاف کوئی بھی شخص الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ طوائف کے کوٹھے پر آیا کرتے تھے اور طوائف کے پاس تمام لوگوں کی ویڈیوز موجود تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک حکیم نے طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ طوائف یہ الیکشن جیت جائے گی، لیکن امید کے برعکس حکیم صاحب الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تمام لوگ حیران ہوئے اور حکیم صاحب سے الیکشن جیتنے کا راز پوچھا تو حکیم نے بتایا کہ میں نے اپنے دواخانے کے باہر نظامی صاحب اور خواجہ صاحب ایک دوسرے کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے۔ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ کبھی خواجہ کی پارٹی فتح یاب ہوتی تو کبھی نظامی صاحب کی پارٹی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر ان دونوں کے علاوہ کسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں کے کارکنوں کے درمیان ہر سال لڑائی جھگڑا جاری رہتا۔ حالانکہ مقامی صحافیوں اور میڈیا پرسنز نے ان کو آپس میں لانے کی بہت کوشش کی اور یہ بات باور کرائی کہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا، اگر آپ مل کر علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر دونوں فریقوں میں ایک کان سے سننے اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔
اس سال انتخابات ہوئے تو دونوں امیدواروں نے خوب تقریریں کی اور ایک دوسرے کے خلاف عوام میں زہر اگلنے کی کوشش کی۔ بقول نظامی صاحب کے کہ اس علاقے کی ترقی میں صرف ہماری پارٹی نے ہی کام کیا، جبکہ خواجہ کی پارٹی صرف تقریریں کرنے میں ہی ماہر ہے۔ خواجہ کے بقول کے اس شہر کے تمام مسائل ہماری پارٹی نے ہی حل کیے۔ شہر میں بجلی، گیس کی فراہمی، ان سب کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی ہماری پارٹی نے کام کیا۔ خواجہ کی پارٹی نے نظامی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا۔ انہیں کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ نظامی کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی چھپکلی آئے تو وہ گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ نظامی نے ایک بڑے پنڈال سے خطاب کیا۔ خواجہ کی پارٹی کے کارکن نے اپنا ایک کارکن اس پنڈال میں بھیجا۔ نظامی کی تقریر بڑے جوش و خروش سے جاری تھی کہ بڑے مجمع میں سے ایک آدمی نے نظامی صاحب پر چھپکلی پھینک دی اور بھاگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، نظامی صاحب نے ایک چیخ بلند کی اور پھر بھاگنا شروع کیا۔ کارکن اس کے پیچھے آوازیں دیتے رہے کہ سر واپس آ جائیے، چھپکلی مری ہوئی تھی اور یہ رہی چھپکلی، مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی اور بھاگنا جاری رکھا۔ نظامی صاحب کی تمام حرکات لائیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ بھی اپنے موبائلز میں نظامی صاحب کی تقریر ریکارڈ کر رہے تھے۔ تقریر کرنے کے دوران جب یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو نظامی کی تذلیل پر لوگوں نے بہت سارے فنی کلپ بنائے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے۔ خواجہ کی پارٹی والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ جن کا لیڈر اتنا بزدل ہو وہ عوام کی کیا خدمت کرے گا، وہ عوام کو بھی بزدل بنائے گا۔ نظامی صاحب نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو کہا کہ ہمیں ہر حال میں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ ان لوگوں نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ 2 دن بعد خواجہ نے ایک کالج میں تقریر کرنا تھی اور نوجوانوں سے خطاب کرنا تھا۔ کالج کی انتظامیہ کے ایک نوجوان کو بہت سارے پیسے دیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا کام کرو جس سے خواجہ کی بے عزتی ہو۔ نوجوان کی جیب گرم ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں جس سے میں پکڑا بھی نہ جاؤں، خواجہ کی بے عزتی بھی ہو جائے۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ تقریر والے دن اس نے مائک کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا۔ عین اس وقت جب خواجہ صاحب سٹیج پر آئے اور تقریر کرنے کے لیے مائک ہاتھ میں پکڑا تو کرنٹ کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ خواجہ صاحب وائبریٹر کی طرح کانپ رہے تھے۔ پورے مجمع میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بڑی مشکل سے خواجہ صاحب کو مائک سے الگ کیا گیا۔ اسی طرح خواجہ کی سانسیں بحال ہوئیں۔ خواجہ کی جان تو بچ گئی، مگر اب خواجہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں ان کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور نظامی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پارٹی کارکنان نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں اس دفعہ نظامی کے خلاف الیکشن لڑوں گا ہی نہیں۔ پارٹی کارکنان یہ سن کر حیران ہوئے اور کہا خواجہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ نظامی کی جیت ہی ہوگی۔ ہمیں آپ سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ خواجہ صاحب نے اپنے ممبران سے کہا کہ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس دفعہ نظامی کے خلاف اس شہر کی سب سے معروف و مشہور طوائف دلربا رانی بائی الیکشن لڑے گی۔ پارٹی ممبران نے جب یہ سنا تو خواجہ صاحب یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے ایک طوائف اس کے خلاف الیکشن لڑے گی اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو ہماری ہی بے عزتی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے کہا بے وقوف، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب نظامی ایک طوائف سے ہارے گا تب مزہ آئے گا، تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، اس کی وہ تذلیل ہوگی جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پارٹی کارکنان نے کہا لیکن اگر وہ طوائف جیت گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خواجہ نے کہا تم فکر مت کرو، وہ طوائف سے نہیں جیت پائے گا۔ شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اس دفعہ نظامی کے مقابلے میں طوائف دلربا لڑنے جا رہی ہے۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ساتھ ساتھ ان میں تجسس بھی بڑھ گیا کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے اور خواجہ نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ خواجہ صاحب کی طرف سے طوائف کو دعوت دی گئی اور اسے پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کو کہا گیا۔ دلربا رانی بائی نے خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میں ہی الیکشن میں کامیابی حاصل کروں گی۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اگر تجھے نظامی کی شکست کا سامنا ہوا تو پھر تمہارے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ طوائف نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ میں اس سے جیت جاؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ایک قربانی دینا پڑے گی۔ الیکشن کمپین میں اپنے طریقے سے چلاؤں گی، میرے ساتھ مشہور و معروف ڈانسرز ہوں گی۔ تقریر تو ہم کر نہیں سکتے، سٹیج پر ڈانس کر کے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس علاقے میں جائیں گے تو اس الیکشن کمپین کا سارا خرچ آپ پر ہی ہوگا۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اس لحاظ سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں آج ہی اتنے پیسے بھیج دوں گا جتنی رقم تم چاہو، بس میں نظامی کی تجھ سے شکست دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا خواب ہے۔ طوائف نے کہا خواجہ صاحب آپ فکر مند نہ ہوں،
اب بس دیکھتے جائیں میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں آپ کے مخالفین کو سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ ادھر جب نظامی کو پتا چلا کہ میرے خلاف ایک طوائف الیکشن پر کھڑی ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کی، میں بھی الیکشن پر کسی دوسرے شخص کو کھڑا کروں گا۔ یہ میرے شایان شان نہیں کہ ایک عورت سے مقابلہ کروں، وہ بھی ایک ایسی عورت جو لکھنؤ کی ہر ایک گلی میں ناچ چکی ہے۔ خواجہ نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو میں بھی منہ توڑ جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ خواجہ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں خواجہ کے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور کبھی نہیں بھول پائے گا۔ پارٹی کے رکنوں نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب قدم پھونک پھونک کر رکھے، خواجہ نے ہمارے خلاف کمپین سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ نے ایک طریقے سے ہرانا ہے، ایسے طریقے سے جو وہ سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اپنی جگہ کس کو طوائف کے خلاف لڑانے کا ارادہ ہے؟ نظامی نے کہا میری جگہ ہمارے علاقے کا مشہور و معروف حکیم شمس الدین اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ طوائف اس حکیم سے کیسے جیت پائے گی، ایک ایسا حکیم جس سے آدھا شہر علاج کروا چکا ہے۔ شادی سے پہلے اکثر نوجوان اس حکیم سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طوائف کی شہرت شمس الدین سے زیادہ ہوگی۔ شمس الدین کے نام پیغام بھجوایا گیا کہ میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ جب شمس الدین نظامی کے ڈیرے پر پہنچا تو نظامی نے اسے ہار پہنایا اور مبارکباد پیش کی کہ ہماری پارٹی نے اس سال تجھے الیکشن پر کھڑا کیا ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو کانپنے لگا۔ اس نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب مہربانی کر کے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے، میرا اس معاملے میں کوئی تجربہ نہیں، آپ مجھے کس آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ نظامی نے حکیم شمس الدین سے کہا کہ میاں سوچ سمجھ کر بات کرو۔ نظامی کو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام دواخانوں کو آگ لگا دوں گا، پھر نہ تم گھر کے رہو گے اور نہ ہی گھاٹ کے۔ نظامی تمہیں عزت دلانا چاہ رہا ہے، تمہارا نام روشن کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تجھے اپنی جگہ الیکشن لڑوا رہا ہے اور تم ہو کے شرمائے جا رہے ہو۔ میں نے تجھ سے زیادہ بیوقوف بزدل شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ ارے تجھ سے اچھی تو وہ رانی بائی دلربا ہے جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ وہ ایک عورت ہو کر بھی طوائف ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے اور تم خوف زدہ ہو رہے ہو۔ حکیم صاحب نے نظامی سے معافی مانگی اور کہا جیسا آپ کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ نظامی نے کہا یہ ہوئی نہ بات، تم فکر مت کرو، الیکشن کے سارے اخراجات میری طرف سے ہوں گے اور الیکشن جیتنے پر میری طرف سے تجھے ایک خصوصی انعام دیا جائے گا، ایک ایسا انعام جس کے بارے میں تو نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ حکیم شمس الدین الیکشن لڑنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ حکیم صاحب کی طرف سے پارٹی کے کارکنوں نے ایک نعرہ تیار کیا۔ نعرہ کچھ اس طرح تھا، اے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین، دل بے شک دیجئے دلربا کو، مگر ووٹ صرف شمس الدین کو۔ رانی بائی دلربا کے سپورٹرز نے جب یہ نعرہ سنا تو انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا ایک نعرہ تیار کیا۔ یہ نعرہ کچھ اس طرح تھا، ہدایت جو کہ ہر ووٹر شوقین کو، دلربا کو ووٹ دیجئے، نبض شمس الدین کو۔ حکیم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کا یہ نعرہ زیادہ مشہور ہوا اور اسی نعرے کی بدولت حکیم شمس الدین یہ الیکشن جیت گیا۔ پورے شہر میں حکیم کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ طوائف خود حکیم کے پاس اس کے گھر خصوصی مبارکباد دینے آئی۔ اس نے حکیم صاحب کو کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں نے الیکشن جیتنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نے آپ کے ہی قدم چومے، مگر مجھے اس ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی جیت سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ لکھنؤ میں مرد کم اور مریض زیادہ ہیں۔